آج کل ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، سیلاب آ گئے ہیں اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ لائف، پراپرٹی، پودے، لائف سٹاک، سب بھی چیزیں افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی اس 1-2 ہفتوں کے اندر عمان میں 18 لوگ مر چکے ہیں۔ دبئی جو ہے وہ بالکل اتنا اس میں زیادہ ایک دم سے بارش تیز ہوئی ہے اور سیلاب آیا ہے کہ اس سے پوری لائف جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، اور میٹرو اسٹیشن سے لے کے مالز اور ایون ایئرپورٹ تک کو جو ہے وہ 1-2 دن تک کا ان کا اسکیڈول سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پاکستان میں خاص کر کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ایریاز جو ہیں وہاں پہ بہت تیز بارش چل رہی ہے۔ ابھی تک کوئی 65 لوگ آلریڈی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ 28 ان میں سے جو ہے وہ صرف بجلی لگنے سے ہوئے ہیں، وہ آسمانی بجلی، اور گھر کے اندر بھی جو الیکٹروکیوشنز اور ڈراؤننگز وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان میں بھی 50 سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ اور ہم فردر آگے جاتے ہیں تو رشیا اور قزاقستان سے انہوں نے کوئی 1,10,000 لوگوں کو اپنے گھروں سے خالی جگہ پہ، اوپر کی جگہ پہ پہنچایا ہے، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر سیلاب کا پانی آنے کا خطرہ تھا۔ پھر ہم اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایون انڈونیشیا میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ ان کا ایک جزیرہ ہے پاپاؤ نیو گینی، وہاں تک بھی کوئی 23 لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ان انہونی بارشوں سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ان کے کیا رسکس ہو سکتے ہیں، اور ان کے خلاف ہمیں کیا احتیاطی تدابیر رکھنی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر مریم متی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے بارش کے موسم میں کوشش یہ کرنی ہے کہ باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہمیں باہر جانا پڑے تو پھر ہمیں پراپر چھتریاں لے کے جانا چاہیے، رین کوٹس ہمیں پہننے چاہیے، پیروں میں ہمارے ربر بوٹس ہونے چاہیے، ہمارے پاس لکڑی کی کوئی چھڑی وغیرہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی پانی میں جو ہے وہ بجلی کی تاریں آ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے پانی میں الیکٹرسٹی پھیل جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی الیکٹروکیوشن سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری احتیاط رکھنی ہے۔ گھر پہ ہم ہیں تو اپنے کھڑکیوں سے، دروازوں سے، جہاں پہ خدا نخواستہ شیشے ٹوٹنے کا، ہوا سے یا کوئی درخت گرنے سے خطرہ ہو، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اندر جتنے بھی ہمارے پاس بجلی کی چیزیں ہیں انہیں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں گھر کے آس پاس کے جو ڈرینز ہیں جہاں سے پانی کی نکاسی ہو سکتی ہے انہیں پہلے سے صاف کر کے رکھنا چاہیے، اور گھر کے آس پاس کا ایریا بھی، باہر بھی، تاکہ جو پانی اگر خدا نخواستہ جمع ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ڈرین آؤٹ ہو جائے، اس کا ہمیں بندوبست کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس گھر کے اندر جو ہے وہ مکھی مچھر مارنے کی دوا موجود ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہم اسپریز کریں اگر کہیں پانی جمع ہو گیا ہے، اور بعد میں بھی یہ اسپریئنگ ہمیں اپنے علاقے میں بھی کروانی ہے، کیونکہ بارش کا پانی جمع ہونے سے بہت سی مکھیاں، مچھر، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ چند ہفتوں کے اندر اندر پھر ہمیں جو ہے وہ ڈائریا، ڈیسینٹری، کالرا اور ٹائیفائڈ، ان سب سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ملیریا کے مچھر ایسے ہی گندے پانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں پوری احتیاطی تدابیر رکھنی ہیں۔ پھر گھر کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کٹ ہونا چاہیے، جس میں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی کٹ لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے الکوہول سوابس یا پائیوڈین وغیرہ ہو، کاٹن ہو، چھوٹی سی سیزر ہو، ٹیپ ہو، پٹیاں تھوڑی سی ہوں کہ ہم انہیں رکھ سکیں۔ اور گھر میں اسی طرح سے خدا نخواستہ اگر کوئی چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا پورا بندوبست ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس ٹارچز، سیلز ہونے چاہیے، اپنے موبائل وغیرہ آپ چارج کر کے رکھیں، تاکہ بوقت ضرورت اگر الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ باقی دنیا سے کٹ آف نہ ہو جائیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی کوئی آپ کی پائپس وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، کوئی گیس کی عجیب سی اسمیل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو اس وقت پلیز کوئی بھی آپ ماچس یا لائٹر وغیرہ نہیں جلائیں، اور ٹارچ سے یا اس طرح سے ہی روشنی کرنے کی کوشش کریں، چولہا جلانے کی کوشش مت کریں۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے ڈرائی آئٹم اور صاف پانی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کے جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں کوئی اس طرح سے پانی یا گیس یا بجلی وغیرہ کی تاریں نہ جا رہی ہوں جو کہ اوپن ہوں،
جس سے کہ نقصان آپ کو بھی پہنچے یا آپ کے نیبرز کو پہنچے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اپنا جو کھانا پینا ہے اس کو اچھے سے صاف کر کے دھو کے کھانا ہے، اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف رکھنا ہے، کیونکہ اکثر بارش کے موسم میں بچے کھیلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں سارا یہ سیویج کا پانی مکس ہوتا ہے یا گندا پانی مکس ہوتا ہے، تو پھر اس سے ان کو جلد کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں یا پیٹ کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ تو اپنی صفائی ستھرائی کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے۔ اس موسم میں گیلے ہو جانے سے آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈ اکثر لگ جاتی ہے، آپ کی امیونٹی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو آپ کو کھانسی زکام نزلہ اس طرح کی بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے آپ کو اپنا اچھا کھانا ہے تاکہ آپ کا امیونٹی لیول بلٹ اپ رہے۔ پھر خدا نخواستہ جن گھروں میں پانی آ جاتا ہے تو وہ آپ کے فرنیچر، کارپیٹ وغیرہ ان سب چیزوں میں چلا جاتا ہے، تو جیسے ہی موسم ختم ہو بارش کا آپ نے انہیں دھوپ میں اچھے سے سکھانا ہے، کیونکہ جب یہ نمی رہے گی تو اس میں فنگس اور مولڈس پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اندر کی ہوا خراب ہو جاتی ہے، ایون باہر کی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور وہاں اس میں سانس لینے سے آپ کو یہی جن کو سانس کی تکلیف وغیرہ ہے ان کو دمے کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، ویزنگ ہو سکتی ہے، نمونیاز ہو سکتے ہیں، کھانسی زکام ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت بہت خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اس گندے پانی میں اگر یہ آپ کے گھروں کے ان اور اراؤنڈ جمع رہتا ہے تو مکھیاں اور مچھر جو پیدا ہوتے ہیں ان سے آپ کو ڈیسینٹری، کالرا، پیٹ خراب اور اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے پانی کی مکسنگ ہونے کی وجہ سے گندے پانی کے ساتھ، آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اور آپ کو جو ہے وہ اور اس قسم کی پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے تاکہ ان سب چیزوں سے آپ بچ سکیں، اور جو نقصان ہو رہا ہے آپ کی سڑکوں کا یا آپ کے جو الیکٹریسٹی پولز وغیرہ گر رہے ہیں تو ان سے آپ دور رہیے۔ خدا نخواستہ کوئی جو لوگ ڈوب رہے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو جو ہے وہ CPR آنا چاہیے، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ کوئی آپ کو ایسے لگتا ہے بے ہوش ہے، اس کو آپ کسی چیز سے پکڑ کے، کوئی لکڑی کی سٹک سے یا کیا، آپ پاس لے کے آئیے اور اس کی سانس وغیرہ دیکھیے کہ بحال ہے یا نہیں۔ CPR ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، آپ اس کے سٹیپس کو فالو کیجیے۔ 13 compressions and 2 rescue breaths for adults and 15 compressions and 2 rescue breaths for children۔ ان کو الٹے ہاتھ کی کروٹ پہ لٹائیے، ان کا پیٹ وغیرہ دبا دیجیے تاکہ کوئی پانی ہے تو وہ اندر سے نکل آئے۔ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جی الیکٹریسٹی کی تاریں گئی ہوئی ہیں اور بجلی کے جھٹکے لوگوں کو لگ رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ بالکل بھی ایسے نہیں جائیے۔ آپ کے پاس ربر بوٹس یا کچھ ہوں تو الیکٹریسٹی کی مین سورس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ جذبات میں آ کے کسی ایسے شخص کو بچانے کی خاطر آپ خود اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ تو اپنے آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے اور اس بارش کے موسم سے اپنے آپ کو بچا کے گزاریے، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔